السلام علیکم 10th کلاس۔ پچھلا جو آپ کا لیکچر تھا کہ پاکستان میں جو تعلیم کا جو ڈھانچہ تھا اس کے بارے میں ہم ڈسکس کیا تھا۔ آج کا جو ہمارا سوال ہے پاکستان کے تعلیمی مسائل، کہ پاکستان کے تعلیمی مسائل کون سے ہیں، اس کے بارے میں آج ہم بحث کریں گے۔ ایجوکیشنل پرابلمز اور پاکستان کے کون سے مسائل پاکستان کے تعلیمی مسائل ہیں، ان کا ہم کریں گے۔ پاکستان کے اہم تعلیمی مسائل درج ذیل ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پہ ہے پاکستان افراد آبادی کے مسئلے سے دوچار ہے، کہ پاکستان کی آبادی بہت زیادہ ہے، تیزی سے آبادی جو ہے بڑھ رہی ہے، تو یہ ایک مسئلہ ہے جس کے سے تعلیمی اداروں کی کمی ہوتی جا رہی ہے۔ تعلیمی ادارے وہی ہیں، وہ اور تعلیمی ادارے نہیں بڑھ رہے، لیکن بچوں کی طلبہ کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے آبادی کی بڑھنے سے، اور طلبہ کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے مناسب مواقع نہیں مل رہے۔ اور پاکستان میں طلبہ کی اکثریت غریب اور متوسط گھرانوں سے، غریب ہیں اور درمیانے طبقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ غریب والدین معاشی بدحالی کی بنا پر اپنے بچوں کو اسکول بھیجنے سے قاصر ہیں، ان کے پاس اتنے کہ اخراجات وہ تعلیم کے اٹھا نہیں سکتے، تو اس وجہ سے وہ نہیں بھیج سکتے، اور جس سے تعلیمی شرح میں خاطر خواہ اضافہ نہیں ہو رہا۔ یہ سب سے پہلا مسئلہ ہے جو آبادی میں اضافہ ہے، جس کی وجہ سے تعلیمی ادارے بہت کم ہیں، جو ہے سرکاری تعلیمی ادارے، جس کی وجہ سے بچے جو ہے غریبوں کے بچے نہیں پڑھ سکتے۔ تو یہ پہلا مسئلہ ہے۔ دوسرا مسئلہ ہے صحت مندانہ غیر نصابی سرگرمیاں، جیسے نصاب کے علاوہ کھیل ہیں، کھیلوں، مباحثوں اور جو ہے مشاعروں، تقریروں، مذاکروں اور مطالعاتی دوروں سے جو ہے طلبہ کی اخلاقی تربیت اور ان کی شخصیت کی تعمیر ہوتی ہے، تو یہ اس کی وجہ سے ہوتی ہے۔ ہمارے تعلیمی اداروں میں ان سرگرمیوں کی سہولتیں محدود ہیں۔ دوسرا یہ مسئلہ ہمارا تعلیمی مسئلہ ہے کہ کو کریکولر ایکٹیویٹیز بہت کم ہیں، سرکاری طور پر تو پرائیویٹ کے طور پر بہت ہی کم ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے ان کی تربیت اور شخصیت جو ہے بچوں کی اس میں تعمیر نہیں ہو سکتی۔ تیسرا مسئلہ جو ہے یہ ہے کہ ہمارے ہاں والدین کی اکثریت اپنی اولاد کو ڈاکٹر یا انجینئر بنانا چاہتی ہے۔ ان کے رجحان کا خیال نہیں رکھا جاتا ہے کہ طلبہ کو مجبوراً سائنسی مضامین پڑھنے پڑتے ہیں، جس سے ان پر نفسیاتی دباؤ پڑتا ہے، کہ بچوں سے پوچھتے نہیں ہیں والدین کہ آپ کا شوق جو ہے آرٹس میں ہے، جو ہے بزنس میں ہے یا کسی اور چیز میں ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ ڈاکٹر انجینئر بنیں۔ تو یہ بھی ایک تعلیمی ایک مسئلہ ہے کہ بچوں کا رجحان ہوتا نہیں ہے، شوق ہوتے نہیں، پھر وہ پڑھ نہیں سکتے۔ پاکستان میں تعلیم کے شعبے کے لیے مختص بجٹ بھی بہت کم ہے۔ یہ ایک ہی مسئلہ ہے تعلیمی، کہ بجٹ جو ہے پیسہ جو ہے کم رکھا جاتا ہے تعلیمی۔ ہمارا شعبہ تعلیمی اساتذہ کی کمی کا بھی شکار ہے، کہ ہمارے شعبے میں اساتذہ کی بہت کمی ہے، تو یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ بجٹ بھی بہت کم رکھا ہے، دوسرے ملکوں کی نسبت، یورپ یا دوسرے ملک ہیں وہ بہت بجٹ رکھتے ہیں تعلیم کے لیے، تو ہمارے یہاں کم ہے۔ ہمارے امتحانی نظام میں کچھ نقائص ہیں، جو ہمارا امتحانی نظام ہے اس میں بھی کچھ مسائل ہیں، کمیاں ہیں، جن میں طلبہ میں رٹا لگانے اور نقل کرنے کا رجحان ہے، کہ طلبہ جو ہے وہ نقل لگاتے ہیں یا رٹا لگاتے ہیں، یہ بھی رجحان ہے۔ سوالیہ پرچوں کا امتحان سے قبل آؤٹ ہونا، یہ بھی ہے، پہلے سے پتہ چل جاتا ہے کہ کون سا پیپر ہے، تو یہ بھی کبھی ایسا ہوتا ہے، تو یہ بھی ہے۔ امتحانی عملے کا رویہ، وقت کی کمی پیپر میں حل کرنے کی، پرچوں کو جانچنے کا طریقہ وغیرہ شامل ہیں۔ طلبہ کی ذہنی استعداد، جو ذہنی صلاحیت ہے اور کارکردگی بڑھانے کے لیے نظام امتحانات شفاف اور مؤثر ہونا چاہیے۔ تو یہ جو کمیاں ہیں، نقائص، اگر ان پہ قابو پا لیا جائے تو ہمارا نظام بہت بہتر ہو جائے گا۔ اس کے بعد جو تعلیمی مسئلہ ہے، تعلیمی اداروں میں سیاسی مداخلت سے بھی ہمارا ملک تعلیمی مسائل کا شکار ہے۔ سیاسی مداخلت کی جاتی ہے، یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ طلبہ براہ راست سیاست میں ملوث ہو جاتے ہیں، اور جن سے ان کا تعلیمی مستقبل متاثر ہوتا ہے، وہ اپنی تعلیم کی توجہ نہیں دیتے، بلکہ یہ تنظیمیں جو سیاسی بنا لیتے ہیں اس میں شرکت کرتے ہیں، جس سے وہ تعلیم حاصل نہیں کر پاتے۔ پاکستان میں سرکاری اور نجی تعلیمی اداروں میں الگ الگ نصاب پڑھائے جاتے ہیں، تو یہ بھی ایک تعلیمی مسئلہ ہے، کہ جو ہے سرکاری اداروں میں اور نصاب پڑھایا جاتا ہے، پرائیویٹ میں اور پڑھایا جاتا ہے، تو یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اس سے بھی تعلیمی مسائل جنم لے رہے ہیں۔ یکساں نظام تعلیم نہ ہونے سے پاکستان میں یکجہتی اور سالمیت نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اس کے بعد ایک مسئلہ ہے کہ پاکستان میں اکثر تعلیمی اداروں میں بنیادی سہولیات، مثلاً صاف پانی، بجلی کا مسئلہ، سینیٹری کا ناقص نظام، ہاسٹلز اور ٹرانسپورٹ کی کمی جیسے مسائل موجود ہیں، تو یہ بھی ایک مسائل ہیں۔ ان مسائل کی وجہ سے بہت سے طلبہ و طالبات تعلیم حاصل کرنے سے محروم ہو جاتے ہیں۔ تو یہ تھے پاکستان کے تعلیمی مسائل۔ اب یہ ہے کہ تعلیمی مسائل کی حل کے لیے تجاویز، کہ یہ تو مسائل ہیں، تعلیمی مسائل ہیں جن کا شکار ہیں، اگر ان مسائل کو حل کرنے کے لیے کون سی ایسی تجاویز ہیں جن پہ عمل کیا جائے تو یہ مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ تو یہ تجاویز درج ذیل ہیں۔ پہلی ہے بڑھتی آبادی کو
کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے تعلیمی ادارے قائم کیے ہیں۔ جتنی آبادی بڑھ رہی ہے اس کے حساب سے نئے تعلیمی ادارے بنائے جائیں۔ تعلیم کے لیے مقصد بجٹ میں اضافہ کیا جائے، جو بجٹ جو ہے سالانہ بجٹ دیا جاتا ہے تعلیم کا، اس میں اضافہ کیا جائے جیسے آبادی بڑھے اس کے مناسبت سے۔ دوسرے نمبر پہ سارے ملک میں یکساں نظام تعلیم رائج کیا جائے۔ یہ حکومت کر بھی رہی ہے اگلے سال سے، اپریل سے، تو یکساں نظام تعلیم ہوگا، پرائیویٹ بھی اور گورنمنٹ بھی۔ تو یہ دوسرا حل ہے۔ تیسرا حل ہے امتحانی نظام کو درست کیا جائے، نقل اور دوسرے ناجائز ذرائع کا خاتمہ کیا جائے، کہ جو ہے امتحانی نظام درست کیا جائے کہ بچے نقل نہ لگائیں، تو اس سے جو ہے یہ خاتمہ کیا جائے۔ اس کے بعد طلباء کو سیاسی سرگرمیوں سے دور رکھا جائے کہ سیاست میں بچے حصہ نہ لیں اور اپنا قیمتی وقت ضائع کرتے ہیں اور وہ صرف اپنی تعلیم پر توجہ دیں، تو یہ مسئلہ حل کیا جا سکتا ہے، یہ تجویز ہے۔ اس کے بعد اساتذہ کرام کی حوصلہ افزائی کی جائے، اساتذہ کرام کی حوصلہ افزائی کی جائے کہ انہیں اچھی تنخواہ دی جائے، تو یہ بھی جو ہے ان کی حوصلہ افزائی کی جائے اچھی طرح۔ تمام سرکاری سکولوں میں کھیل کے میدان، پینے کے صاف پانی اور دیگر سہولتوں کی فراہمی کو یقینی بنائے۔ تو حکومت جو ہے تمام سرکاری سکولوں میں کھیل کے میدان ہے، پینے کا صاف پانی ہے اور دیگر سہولتوں کی فراہمی کو یقینی بنائے کہ ان کو سہولتیں دی جائیں۔ اسی طرح نصاب میں فنی اور ٹیکنیکل مضامین شامل کیے جائیں اور مدرسہ سکولوں میں سائنس اور دیگر رائج علوم بھی پڑھائے جائیں۔ نصاب میں فنی اور ٹیکنیکل تعلیم دی جائے تاکہ سارے جو ہے زیادہ سے زیادہ شعبوں میں لوگ جا سکیں اور اپنے پڑھ لکھ کے جو ہے اس کا فائدہ اٹھا سکیں۔ تو اس طرح مدرسہ سکولوں میں بھی سائنس اور دیگر علوم بھی پڑھائے جائیں، تو یہ بھی ایک تجویز ہے۔ اس طرح تعلیمی اداروں میں صحت مندانہ غیر نصابی سرگرمیاں اور سماجی مشاغل کی سہولتیں فراہم کی جائیں۔ غیر نصابی جو سرگرمیاں ہیں جیسے تقریر، مقابلے ہوتے ہیں، تقریر کی جاتی ہیں، کھیل ہیں، کھیلوں میں حصہ لیتے ہیں، سالانہ کھیل منعقد کیے جاتے ہیں، سماجی مشاغل کی سہولتیں بھی فراہم کی جائیں۔ اسی طرح طلباء کے رجحان کے مطابق مضامین پڑھائے جائیں، جیسے طلباء جن کا رجحان ہے، شوق ہے جس طرف، تو وہ مضامین زیادہ سے زیادہ پڑھائے جائیں۔ طلباء کا اضطراب ختم کرنے کے لیے، بے چینی ختم کرنے کے لیے تعلیمی شعبے میں اصلاحات کی جائیں، کہ یہ جو حل کی تجاویز ہیں یہ اصلاحات کی جائیں، اقدامات کی جائیں۔ اس طرح حکومتی اقدامات ہیں، حکومت کیا کرے، تعلیمی ترقی کو بہتر تیز کرنے کے لیے حکومتی اقدامات درج ذیل ہیں۔ پریپ سے ثانوی میٹرک تک جو ہے جماعتیں مفت تعلیم دی جائے اور مفت درسی کتب کی فراہمی کی جائے، جو پڑھتے ہیں بکس وہ مفت دی جائے۔ اس طرح طلباء طالبات کو ابتدائی تعلیم کے لیے وظائف فراہم کرنا، طلباء طالبات ہیں جو پرائمری تک تعلیم ہے تو ان کو وظائف دیے جائیں پڑھنے کے لیے۔ اسی طرح مستقبل کی ضروریات اور سائنسی بنیادوں کے پیش نظر نصاب کی تشکیل، آج جیسے زمانہ بدل رہا ہے، نئی نئی ریسرچ آ رہی ہے، تحقیق آ رہی ہے، تو اس کے مطابق نصاب میں تبدیلی کی جائے، تو نئی نئی چیزیں شامل کی جائیں۔ ٹیکنیکل، ووکیشنل اور سائنسی تعلیم کے لیے جو ہے فروغ کے لیے سرکاری اور نجی شعبے سے تعاون اور ان کی بھرپور حوصلہ کہ حکومت جو ہے ٹیکنیکل تعلیم اور ووکیشنل جو عورتوں کی تعلیم ہے اس میں سلائی کڑھائی ہے جیسے، اس میں ان کی ہیلپ کرے مل کر۔ اسی طرح سماجی اور معاشی ترقی کے لیے اعلیٰ تعلیم کے معیار میں بہتری لائی جائے۔ اس طرح اعلیٰ تعلیم کے لیے سرکاری اور نجی سطح پر زیادہ سے زیادہ یونیورسٹیوں کا قیام عمل ملے، زیادہ سے زیادہ یونیورسٹیاں ہوں گی تو بچے وہاں پڑھیں گے، انہیں اسکالرشپ دی جائے۔ قومی اور صوبائی سطح پر تعلیمی مسائل کے حل کے لیے ایجوکیشن فاؤنڈیشن کا قیام کیے جائے۔ قومی سطح پر اور صوبائی سطح پر جو ہے یہ ایجوکیشن فاؤنڈیشن قائم کی جائے جو تعلیم کے لیے کام کرے۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے میدان میں بھی انقلابی کاوشیں کرنا چاہیے۔ تو یہ جو ہے ایک حکومتی سطح پہ جو اقدامات ہے جو ہے وہ اگر کیے جائیں تو تعلیم کا صورتحال بہتر ہو سکتی ہے۔ امید ہے کہ آج کا لیکچر آپ کو سمجھ آیا ہوگا اور آپ اس میں سے تیاری کر رہے ہوں گے۔ پیپرز میں یہ سوال آئیں گے اور اہم سوال ہیں، اس میں مختصر سوال بھی بن سکتے ہیں، لانگ کوسچن بھی آ سکتے ہیں اور MCQ بھی آ سکتے ہیں۔ تو یہ جو آپ کو سمارٹ سلیبس کے مطابق جیسے ہی سوال دیے جاتے ہیں تو اس میں سے ہی آپ نے تیار کرنا ہے اچھی طرح سے۔ پیپرز آپ کے مارچ میں انشاءاللہ ہوں گے، تو آپ اچھی طرح تیاری کرتے رہیں۔ اوکے، خدا حافظ۔